أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا صدق اللہ. ان الذین یاکلون اموال الیتامى، وہ لوگ جو مال کھاتے ہیں یتیموں کا، ان کا حال یہ ہے ظلمن، ظلم سے کھاتے ہیں، انما یاکلون، وہ کھاتے ہیں فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں، نارا، آگ. جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ کو آگ سے بھرتے ہیں، جہنم سے بھرتے ہیں. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور عنقریب وہ ضرور اس بھڑکتی ہوئی آگ میں، سعیر بھڑکتی ہوئی آگ، شعلوں والی آگ میں، یسلون، اس میں ڈال دیے جائیں گے، اس میں جھونک دیے جائیں گے. یتیموں کا مال یہ آگ ہے، جو کھاتے ہیں اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، اور اللہ نے کہا ہے عنقریب یہ اسی آگ میں ڈال دیے جائیں گے، جھونک دیے جائیں گے. اس لیے یہ بات بہت شدید ہے. فرمایا ہے ایک تو یہ کہ دنیا میں اپنے انجام کو سوچ لو، اور دوسرے یہ کہ اگر تم کرو گے کوئی بھی ایسے تو یتیموں کا مال جو ظلم سے کھائے گا وہ جہنم بھرے گا اپنے پیٹ میں. بس یصلون سعیرا، اور عنقریب بڑکتی ہوئی شعلے مارتی ہوئی آگ میں اسے بھی پھینک دیا جائے گا. دنیا تو گزر ہی جائے گی، آخرت جو برباد کر دی اس کا کیا بنے گا؟ یہ ہے وہ چیز. کتنے ہی ٹرسٹ اور وقف ہیں، ان کو قائم کرنے میں لوگ کتنے شیر ہوتے ہیں. ٹرسٹ قائم کر لیا، وقف ہو گیا، کتنے یتیموں کا مال اور یتیموں کے نام پہ کیا کیا ہوتا ہے. اور حکومتیں جو فراڈ کرتی ہیں، اور زکوٰۃ کے مال میں جو فراڈ ہوتا ہے اور جو چیزیں ہوتی ہیں، سوچو یہ لوگ کہاں جا کے پھنستے. اس لیے اللہ کے بہت سے اچھے بندے ایسے تھے جو ان چیزوں میں پڑے ہی نہیں زندگی بھر. انہوں نے کہا ہم اپنے آپ کو ہی سنبھال لیں تو کافی ہے بھائی، ہم تو ان چکروں میں پڑتے ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے حکم بتایا ہے بہت شدید.